آتل حسین صبرم و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر ان کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دیا۔ صبح ہوتی ہے 10 محرم کی صبح، حضرت علی اکبر اذان کہتے، یہ کربلا والوں کی آخری باجماعت نماز، امام امامت کرتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا ہوئی، سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے۔ ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے۔ لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ دعا کی، یا اللہ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر ان کو ڈرایا قیامت سے، اللہ کے عذاب سے، لیکن ان لوگوں نے پرواہ نہ کی۔ فرمایا جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے، دلوں پر موریں لگ چکی تھی، حق کو سمجھنے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ عمر بن سعد نے آ کے تیر چلائے اور کہنے لگا گواہ رہنا، دشمن کی طرف پہلا تیر چلانے والا میں ہوں معاذ اللہ۔ وہ فخر کے کلمے کہہ رہا تھا، اس نے ابتدا کر دی۔ ادھر اور یزیدی آئے، آپ کے ساتھیوں نے کہا ہم اس طرح خیموں میں کب تک تیروں کا نشانہ بنیں گے، ہمیں اجازت دیجئے۔ فرمایا ہم جارحیت نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، دفاع میں لڑیں گے۔ جب مسلسل تیر آنے لگے، یہ جنگ ایسے نہیں تھی کہ ایک لشکر ادھر سے آیا ایک لشکر ادھر سے آیا اور دونوں میں جنگ ہو گئی، ادھر سے ایک آتا تھا ادھر سے بھی ایک آتا تھا۔ جب امام کا ایک اس ایک پہ بھاری تو ادھر سے 2 پہ 4 پہ 6 8 10 20 200 آدمی ایک آدمی کے مقابلے پہ آنے لگے۔ لیکن امام کے ساتھیوں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود مردانہ وار مقابلہ کیا، سینکڑوں یزیدیوں کو کاٹا، واصل بجہنم کیا، مگر ایک ایک کر کے سب جام شہادت نوش کر گئے۔ خیمے بھرے ہوئے تھے، صبح چند گھنٹے گزرے ہیں، ایک ایک کر کے 50 دوست چلے گئے۔ امام سواری پر بیٹھے میدان میں گئے، فرمایا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اس مشکل کے وقت میں ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ امام نے اعلان فرمایا، حر بن یزید ریاحی جو 1000 کا لشکر لے کر پہلے گرفتار کرنے گیا تھا، اپنے گھوڑے پر بے چین، بڑا مضطرب، بے قرار۔ ساتھی نے کہا کیا ہو گیا تجھے، تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کیا کروں، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، ایک طاقت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک طاقت مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم۔ امام علی مقام مدد کے لیے پکار رہے، لوگ کہتے ہیں وہ مدد مانگنے گئے۔ میں نے کہا نہیں، امام کی نگاہ بصیرت نے دیکھا ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں،
امام کا اعلان سبب بن گیا، مسبب وجود میں آ گیا، وہ جنتی جنتیوں میں آ گیا۔ ایک کے آنے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ سوچا جائے تو ہزاروں میں سے ایک آ جائے گا، کیا فرق پڑے گا؟ مگر امام نے دیکھا غلط لوگوں میں کھڑا ہے، اس کو بلا لیا۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا دوائے درد عیسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں۔ ہو رہا میں ہی وہ ہوں جو 1000 کا لشکر لے کر آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ میں تو یہ سمجھا جس طرح آپ کے والد اور حضرت امیر معاویہ، آپ کے بھائی اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، آپ میں بھی اور یزید میں صلح ہو جائے گی، مگر یہ تو آپ پر ظلم کی انتہا کر رہے۔ کیا میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو آپ کے نانا کی شفاعت مل جائے گی؟ فرمایا میرے نانا جان کا ارشاد، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر شرمندہ ہے اور توبہ کر رہا ہے تو ضرور نانا جان کی شفاعت ملے گی۔ اس نے کہا پھر آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے جاتا ہوں۔ فرمایا اور ایسے وقت آئے ہو کہ تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ ہماری تو روایت ہم مہمان کی بہت خاطر کرتے ہیں، مگر تم ایسے ٹائم آئے ہو۔ لیکن سنو، وعدہ کرتے ہیں قیامت کے دن کوثر کا جام خود بعد میں پیئیں گے، تمہیں پہلے پلائیں گے۔ اور سامنے گیا اور دیکھو میں نے معافی مانگی ہے، انہوں نے معاف کر دیا، تم بھی معافی مانگ لو۔ وہ کس کو قتل کر رہے ہو؟ انہی کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو۔ عمر بن سعد نے کہا یہ ہمارا سالار تھا، دشمن سے مل گیا ہے، اس کو موقع نہ دو۔ اور 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، جنگجو تھے، مقابلہ کیا، دوڑاتے ہوئے دور تک لے گئے ان کو، مگر اکیلے تھے، وہ ہزاروں تھے، تیروں کا می برسا دیا گیا۔ یہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جب سواری سے گر رہے تھے، کہہ رہے تھے حسین اب تو تیرے نانا کی شفاعت مل ہی جائے گی۔ حر نے بھی آپ پر اپنی جان قربان کی۔ 1-2 واقعات کتابوں میں اور بھی ہیں۔ پڑوس میں مضافات میں کربلا کے یہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ابھی تازہ ہوئی ہے کچھ دن پہلے۔ بیٹا گھر آیا، ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے ماں، کیوں رو رہی ہے؟ تیری بہو نے تجھے کچھ کہا؟ مجھ سے کوئی شکایت؟ اس نے کہا نہیں، بہو نے بھی کچھ نہیں کہا، تجھ سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا اور کیا کروں؟ کہا ماں بتا تو صحیح۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم قریبی کربلا میں یزیدی فوج کے درمیان اس وقت گھیرے ہوئے ہیں، پانی بھی ان پر بند ہے۔ بیٹا رو رہی ہوں، پڑھو
پڑوس میں رہتے ہوئے ہم ان کی کیا مدد کر سکتے؟ اس نے کہا ماں تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بیٹا تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ماں۔ صرف مجھے نہیں، رسول اللہ کو؟ نہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو بیٹا ان پر اپنی جان قربان کر دو۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے کوئی تکلف، کوئی اعتراض، کوئی جھجک نہیں، تجھے پتا میری شادی چند دن پہلے ہوئی ہے، ذرا بیوی سے بات کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا کہیں بیوی کو دیکھ کے ارادہ نہ بدل دینا۔ اس نے کہا ماں تو تسلی رکھ۔ بیوی کے پاس گیا، بات سنائی۔ اس نے کہا اس میں سوچنے اور پوچھنے کی کیا بات؟ ضرور جاؤ اور سنو، اکیلے نہ جاؤ، مجھے لے کے جاؤ۔ اگر تم شہید ہو گئے میں رسول زادیوں کی خدمت کیا کروں گی، ان کی نوکرانی بن کے رہوں گی، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ خوشی خوشی ماں کے پاس آیا۔ اماں تو کہتی تھی بیوی کہیں تیرا ارادہ نہ بدل دے، وہ تو خود ساتھ چلنے پہ تیار ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جب تم دونوں جا رہے ہو تو میں کیوں رہوں گی پیچھے، وہ بھی ساتھ ہو لی۔ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، ادھر فرشتوں نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اس نوجوان کا نام وہب بن عبداللہ کلبی ہے۔ اس کی ماں لے کر پانی لائے تھے ساتھ، وہ چھین لیا گیا۔ یہ جب امام کی بارگاہ میں پہنچے، ماں نے سارا واقعہ سنایا۔ یہ ایک ہی بیٹا ہے، لائی ہوں قبول کیجئے۔ اس کے اصرار پر امام نے سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ یہ نوجوان ایک شعر پڑھتا ہوا گیا، امیر حسین ونعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ میرا امام حسین ہے اور وہ بہت اچھا امام ہے، اس کے چہرے کو دیکھو تو چمکتا ہوا آفتاب ہے۔ امام کی شان میں یہ شعر پڑھتا ہوا وہ میدان میں گیا۔ ظالموں نے اس پر بھی تیروں کا می برسا دیا، نیزوں سے اچھال کے گرا دیا۔ جب یہ شہید ہوا خبر آئی امام کے پاس، امام گئے۔ اس کی وہ نوجوان بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور شوہر کے پاس جا کے کہا اس کا برا ہو جس نے تجھے قتل کیا۔ اس نے اس کے قاتل کو برا کہا، وہ قاتل پاس ہی کھڑا تھا، اس نے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا، اس کا سر پٹا، شوہر کے ساتھ یہ بھی جنت میں پہنچ گئی۔ اب امام عالی مقام کے اپنے گھر کے افراد ہیں، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول۔ حور جنا سے آئی ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول۔ ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین کملا نہ جائے، یہ ہیں رسول خدا کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسلم، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل آگے بڑھے، چچا زاد ہیں۔ امام نے اجازت دی، ادھر سے ایک یا دو آتے ہیں، ادھر سے سینکڑوں آ جاتے ہیں، مگر امام کے رفقا نے، امام کے ساتھیوں نے پروانہ وار اپنی جانیں امام پر نچھاور کی، جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ 90 افراد ان تینوں نے مل کے مارے، بھوکے پیاسے تھے مگر مجاہد۔ ان کے بعد امام کے بھائی آگے بڑھے، سگے بھائی۔ آپ نے ان میں سے حضرت عباس علمدار کو روک لیا، چاروں بھائیوں کو اجازت دی۔ انہوں نے میدان میں جا کر ثابت کر دیا ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ جوہر دکھائے مردانگی اور بہادری کے،
مقابلہ کیا، بالآخر یہ چاروں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام کے سامنے ایک دل ہلا دینے والا منظر، سگے بھائی حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کا نام ہے قاسم۔ آپ کی بیٹی حضرت سکینہ کی منگنی اس سے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی خواہش تھی کہ میری بیٹی تمہاری دلہن بنے، تو ایسا کرو میرے بعد سکینہ سے شادی کر لینا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت قاسم نے کہا ابا جان نے مجھے ایک وصیت لکھ کر دی تھی، فرمایا تھا اس کو اپنے پاس رکھو، جب کوئی بہت مشکل وقت آئے گا تو اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ میں نے بطور تعویذ اس کو ہر دم اپنے ساتھ رکھا۔ آج سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا؟ میں نے اس کو کھولا اور اس کو پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے میرے بابا جان نے، قاسم بیٹا ایک دن میرا بھائی حسین کربلا میں دشمنوں میں گر جائے گا، اس دن میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دینا۔ چچا مجھے تو بابا نے یہی وصیت کی، آپ مجھے قیدی بنا کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے جنت کا دولہا بنا کے رخصت کیجئے۔ امام نے نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، نہ جوان بتیجے کی جوانی کو دیکھا، ارے دیکھا تو یہ دیکھا جس پرچم کو نانا جان نے اونچا کیا وہ نیچے نہ ہونے پائے۔ حضرت قاسم میدان میں گئے، اس یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق، اس کے بارے میں مشہور تھا یہ اکیلا 1000 سے لڑتا تھا، اتنا جنگجو تھا۔ ابن سعد نے اس کو ارزق کو کہا جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا جی واہ آپ نے میری بہت عزت کی ہے، یہ ایک نوجوان لڑکا، میں 1000 سے لڑنے والا جنگجو پہلوان، 4 بیٹے ہیں آپ کے لشکر میں میرے، ایک بیٹا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ۔ اس کے بیٹے کے پاس بہت قیمتی تلوار تھی، گھوڑا بھی بہت اچھا تھا، جو فن حرب جانتے ہیں، لڑائی کے داؤ پیچ جانتے ہیں، اس نے آتے ہی آپ پر حملہ کیا، آپ نے اپنے آپ کو بچا کر اس کو ایک ہی تلوار گھما کے ماری، 2 ٹکڑے کر دیا، اس کی تلوار بھی چھین لی، اس کا گھوڑا بھی لے لیا۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا، آپ نے اس کو بھی کاٹا، تیسرا آیا اس کو بھی کاٹا، چوتھا آیا اس کو بھی کاٹ دیا۔ ارزق کی ساری زندگی کی کمائی لٹ گئی، 4 بیٹے اس کے سامنے خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، وہ جس کو لڑکا کہہ رہا تھا اس نے اس کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی، غیظ و غضب کا پتلا بن کر آگے بڑھا۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے، داؤ چلنے پڑتے ہیں، تو یہ بہت بڑا 1000 سے لڑنے والا 3 من کی تلوار گھماتا تھا، یہ آیا گالیاں بکتا ہوا۔ حضرت قاسم نے کہا تو اپنے آپ کو اتنا پہلوان سمجھتا، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنی نہیں آتی۔ اس کی توجہ ہٹی، ایک وار کر کے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ، اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی تنہا مقابلہ کرے، چاروں طرف سے ابن سعد کے حکم سے سب نے گھیر لیا۔ حضرت قاسم مقابلہ کر رہے ہیں مگر یہ تنہا، وہ سینکڑوں ظالموں نے تیروں پر تیر چلا کر زخمی گھائل کر دیا، نیزے چبو دیے۔ ان کو جب سواری سے گرایا جا رہا تھا یہ اپنے چچا کو پکار رہے تھے۔ امام دوڑے ہوئے گئے، دیکھا تو آپ کے سامنے جوان بھتیجے کا لاشا تڑپ رہا تھا، آپ کے سامنے بھتیجے نے دم توڑا۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، آئے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پر ہمارے میرے بھائی کے فرزند قاسم۔
کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ امام نے جوان بھتیجے کا کٹا پھٹا مقدس لاشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کے رکھ دیا، بیویوں نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، امام ایک دوسرے کو صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ آپ کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر، سیدہ زینب اپنے مہر و ماہ، اپنے چاند سورج، اپنے دونوں بچوں کو لے لیے کھڑی ہے۔ بھیا یہ بھی ماموں پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا میری بہن مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو، یہ بچے ماموں کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ میدان میں جا کر قتل ہونے کے لیے اجازت مانگیں گے، یہ تو ماموں کے ساتھ آئے تھے، ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے، میں ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ سیدہ کہہ رہی تھی کل قیامت کے دن میری ماں سیدہ فاطمہ نے پوچھا اگر کہ تو نے کیا دیا تو پھر میں کیا جواب دوں گی، کاش مجھے اجازت ہوتی میں تم پر اپنی جان قربان کرتی، میرے یہ دو ہی پھول ہیں، اگر تم نے ان کو قبول نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ امام نے ان بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا، ماں خود بھیج رہی ہے، ماں تو اپنے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی روادار نہیں ہوتی، یہ کیسے صبر والی ماں ہے جسے پتا ہے کہ بیٹے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ بچے کون ہیں ذرا ان کا تعارف سن لیں۔ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شق تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے۔ حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضور نے منہ اوپر کر کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس کو جواب دیا ہے آپ نے سلام کا؟ فرمایا میرا بھائی جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے سلام کیا تھا، میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ ان بچوں کا دادا، ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے ان کو پر دیے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، وہ ان بچوں کے دادا۔ اب نانا کون ہے؟ نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاں دار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں۔ حضرت علی کے نواسے، حضرت جعفر کے یہ پوتے میدان میں گئے، کم سن تھے مگر جواں مردی سے لڑے، ظالموں نے ان پر بھی تیروں کا می برسا دیا، نیزوں سے اچھالا، تلواروں سے گھائل کیا، یہ دونوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا،
اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ آپ نے دونوں بھانجوں کے مقدس لاشیں بھی خیموں کے پاس لا کے رکھ دی ہے، فرمایا لو زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا۔ سیدہ زینب آ کے بچوں سے لپٹ گئی، کتنے اچھے ہو ماموں پر قربان ہوئے، کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی، خیموں میں لے گئے، بیبیاں تعزیت کرنے لگیں۔ حضرت رباب اور حضرت شہر بانو نے کہا بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سکینہ کو بھی تنگ کر رہی ہے، مگر یہ چھوٹا علی اصغر بہت زیادہ بیتاب۔ حضرت عباس جوش میں آئے، افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں، میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے کوئی امید نہیں، مگر تم جانا چاہتے ہو ضرور جاؤ۔ شیر خدا کے بہادر فرزند نے مشکیزہ اپنے کندھے پہ چڑھایا، تلوار ہاتھ میں لی، سواری پر بیٹھے، میدان کی طرف جانے کی بجائے نہر فرات کی طرف گئے۔ ظالموں نے رستہ روکنا چاہا، آپ نے تلوار نکالی، وہ ہٹ گئے۔ آپ نے مشکیزہ بھرا، باہر نکلے، عمر بن سعد نے مزید لوگوں کو لگا دیا، خبردار پانی خیموں میں جانے نہ پائے۔ آپ نے کہا سنو اب ہمارے 2-4 رہ گئے ہیں، ہم پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ عورتیں بچے بھی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہم پانی نہیں لے جانے دیں گے۔ آپ نے کہا پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکو گے۔ آپ نے تلوار نکالی، کس کی جرت تھی کوئی سامنے ٹھہرتا؟ حضرت عباس کے سامنے کوئی بھی سامنے ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ ظالموں نے بزدلانہ کاروائی کی، ایک شخص نے پیچھے سے بڑے زور سے وار کر کے آپ کے دائیں کندھے کو کاٹ دیا۔ تلوار بھی ہے، مشکیزہ بھی چڑھا ہوا ہے، اب ہاتھ کٹ رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کا تعلق جسم سے نہیں۔ آپ نے بائیں ہاتھ میں تلوار کو تھام لیا، اسی پہ مشکیزہ ہے، اب دایاں ہاتھ نہیں، کس طرح سواری کو تھامیں، کس طرح تلوار چلائیں؟ مشکیزہ انہوں نے دیکھا، ان کا ایک بازو کٹ گیا، قوت ختم ہو گئی، انہوں نے دوسرا بازو کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا، آپ نے دانتوں میں تھام لیا، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، اب تلوار کس سے چلائیں، کس سے پکڑیں؟ انہوں نے گھیرا تنگ کیا، ایک ظالم نے تیر چلایا، مشکیزے میں لگا، پانی بکھر گیا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی، فرمایا سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، علی اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا۔ ظالموں نے آپ کے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے بھائی کو پکارا، ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں۔ آپ نے فرمایا ان کسر ظہری الان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا جھنڈا اٹھانے والا میرا بھائی بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔
اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے؟